بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کاف میں مذکور اصحاب کاف کا کتا اپنے دونوں بازوں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا ترجمہ شدہ نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے شکریہ کہتے ہوئے اسے لے لیا اور اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد سوچا کہ اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو گیا تھا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر کافی طویل تھا۔ اکتاہٹ کی وجہ سے میں نے کروٹ بدلی تو جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول چکا تھا۔ خیر، دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس میں۔ میں نے کھولا تو میرے سامنے سورۃ کاف کھلی اور میں ایسا ورگردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے، غور کرنے پر اور پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ تھیں: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب وقت طلوع ان کی غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ دوسری آیت یہ تھی: اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، ہم خود ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے پاؤں پھیلائے سویا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ میں رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں ہوئی، جس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب سورج ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ علم طب میں یہ بات ٹھیک ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 سال تک بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہ ہوا، نہ زخم لگے، نہ ہی بدبو پیدا ہوئی اور نہ ہی مٹی نے کھایا۔ اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے غدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنے ہی برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لیتا رہا۔ اس معجزاتی آیت نے اس المانی ڈاکٹر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ، بالکل آپ بھی میری طرح اس المانی ڈاکٹر کے اسلام لانے پر حیران ہوں گے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم نے سورۃ کاف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی، بلکہ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا تھا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا اور کتا کیوں ہی ایک ہی حالت میں بیٹھا رہا اور اس نے کروٹ کیوں نہ بدلی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کاف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا تو نجس العین ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخل کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن و حدیث میں اصحاب کاف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کاف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی کہ جس بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی؟ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہا جاتا ہے۔ 3 وجوہات جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ یہ تو ہوگی کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں، پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی؟
پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے 1000 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا، اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کرایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے برکت کے لیے اترے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں نے ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ ان افراد کی تعداد 6 تھی، جن کے نام یملی خان، مسکیلہ، مسینہ، مرنوش، برنوش اور شازنوش تھے، اور 7ویں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا، اور 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ اب ہوا یوں کہ ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی عبادت کے، ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن وہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چرواہے نے اپنی بکری کو آزاد کیا جبکہ اس کے پاس ایک کتا تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلا کر غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونک رہا ہوتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اس طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح بادشاہ اپنی فوج لے کر واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورۃ کہف کی آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے پاؤں پھیلائے پڑا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ پیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگوں نے یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ پیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، کوئی ایک ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی، اور ایک چرواہا نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اس غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک بھونکنے والی عادت چھوڑی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجس العین ہے وہ عادت تو آج ہمیں بھی پھیل چکی ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور ہم اس عادت کا یا فطرت کا شکار نہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں گزار دیتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب کے وقت ہم سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا کیا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں بن چکا؟ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید نجس جانور اپنی بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کرتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ اور بے لوث محبت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔